کسی ملک کا آزاد ہونا، مسلمان قوم کا آزاد ہونا، یہ اللہ کی طرف سے بہت بڑی نعمت ہے۔ آزاد مملکت، مسلمان قوم کی آزادی، یہ اللہ کی طرف سے ایک انعام ہے۔ بانی پاکستان قائد اعظم محمد علی جناح کی قیادت میں مسلمانوں کو یہ ملک 1947 میں بڑی مبارک رات تھی، شب قدر کی 27ویں رمضان، شب قدر کی رات، جمعۃ الوداع۔ مسلمانوں کو یہ مملکت نصیب ہوئی، یہ اس ملک کی پیدائش کا دن ہے۔ آپ اندازہ لگائیے، رمضان کا مقدس مہینہ، 27ویں شب قدر اور جمعۃ الوداع دوسرے دن، یہ اس ملک کی پیدائش کا دن تھا۔ دنیا میں 2 ریاستیں ایسی ہیں جو خالص مذہب کی بنیاد پر وجود میں آئیں۔ ایک اسرائیل، جس کا مذہب یہودیت اور اپنی پیدائش سے لے کر آج تک وہ اپنی اسی مذہب پر اور کٹر انتہا پسندی کے درجے تک وہ اسی کے اندر آج اپنا نظام تعلیم، نظام معیشت، نظام معاشرت اور اس کی خارجی داخلی ساری پالیسیاں یہودی مذہب کو سامنے رکھ کر وہ پالیسیاں جاری ہیں اور دنیا بھر کے اندر اس کا نظام چل رہا ہے۔ دوسری مذہب کی بنیاد پر جو ریاست ملی وہ یہ وطن عزیز ہے۔ بڑے بتاتے ہیں، کتابوں میں لکھا ہے کہ جب یہ آزادی کا وقت قریب آ رہا تھا تو یہ آواز گلی کوچوں میں مسلمان لگایا کرتے تھے، بن کے رہے گا پاکستان، بٹ کے رہے گا ہندوستان، پاکستان کا مطلب کیا، لا الہ الا اللہ۔ بن کے رہے گا پاکستان، بٹ کے رہے گا ہندوستان، پاکستان کا مطلب کیا، لا الہ الا اللہ۔ بلکہ ہم جب چھوٹے بھی تھے تو تب بھی مسلمانوں کے معاشرے میں جب یہ 14 اگست آتی تھی تو بچوں کے زبان پر یہ نعرہ ہوا کرتا تھا، اسکولوں کے اندر بھی، گلے بازاروں کے اندر بھی، لا الہ الا اللہ۔ یہ پتہ نہیں اب کیا بدل گیا کہ آزادی کا مطلب یہ ہے کہ ہر چیز سے آزاد ہو جاؤ، انسانیت سے بھی آزاد ہو جاؤ، شرم و حیا سے بھی آزاد ہو جاؤ، اور آزادی کا مطلب ناچ گانا رہ گیا۔ ناچ گانے کا نام اس قوم نے آزادی رکھنا شروع کر دیا۔ حالانکہ اقبال جس نے اس پاکستان کا تصور پیش کیا وہ خود فرمایا کرتے تھے، اب میں تجھ کو بتاؤں تقدیر کیا ہے، شمشیر و سنان اول طاؤس و رباب آس آخر۔ آج تجھ کو میں بتاؤں تقدیر کیا ہے، شمشیر و سنان اول طاؤس و رباب آخر۔ اس قوم کی ذلت اور پستی دیکھنی ہے، کسی قوم کی ذلت اور پستی دیکھنی ہے، تنزلی دیکھنی ہے، تو جب تمہیں یہ نظر آئے کہ اس قوم کے نوجوانوں کے ہاتھوں میں بغل میں گٹار آ گیا اور ناچ اور گانے اس کی زندگی کا حصہ بن چکے، سمجھ لو یہ قوم مردہ پن کی طرف جا رہی۔ تو چھوٹے جب ہم بھی اسکولوں میں جاتے تو یہ نعرہ زبانوں پہ ہوتا تھا، پاکستان کا مطلب کیا، لا الہ الا اللہ۔ یہی نظریہ تھا، یہی اس آزادی کا مقصد تھا کہ 10 لاکھ سے زائد مسلمانوں نے اس وطن عزیز کے لیے قربانی پیش کی، 10 لاکھ سے زائد۔ یہی ایک نعرہ تھا جس نے ساری برادری، ساری زبانوں، سارے لسانیت، ساری علاقیت کے سارے بت گرا کر
اسلام کی وحدت پہ پورے مسلمانوں کو متحد کر دیا تھا. لیکن میرے عزیزو، ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ اس آزادی کی تقریبات میں اور اس موقع پہ مسلمان قوم اور اس نئی نسل کی ذہنی اور فکری تربیت ہو کہ ابھی آزادی کی ثمرات دور ہیں، ابھی تک ہمیں حقیقی آزادی کے ثمرات نصیب نہیں ہوئے، اور جو غلامیت کے وہ گندگیاں جو انگریز نے ہم پر مسلط کی تھی اس کے نتائج آج بھی بھگت رہے ہیں. خانہ جنگی جو نتیجہ ہے اس نظام حکومت کا جس میں اقربا پروری، اور جو نتیجہ ہے سرمایہ دارانہ نظام کا اور فرقہ واریت کی ازدہا، اور مغربی نظام تعلیم نے اس وطن عزیز کی بنیادیں کھوکھلی کر رکھی ہیں. کہاں یہ ساری قوم اسلامی اخوت کے خوبصورت سانچے میں ڈھل کر آپس میں باہم شیر و شکر تھی اور ایک آزاد ریاست حاصل کرنے کے لیے لاکھوں کی تعداد میں قربانیاں دے رہی تھی، اور بدقسمتی سے آج جب ہم اس مقصد حقیقی سے دور ہوئے تو آج یہ خانہ جنگی کا شکار ہے، آج یہ فرقہ واریت سے بھرپور ہے، آج یہاں جاگیردارانہ نظام ہے، جس کا نتیجہ یہ ہے کہ ایک طبقہ اتنی دولت رکھتا ہے کہ اس کے کتے بھی وہ کھاتے ہیں، اس کے کتے بھی اور اس کے گھوڑے بھی وہ کھاتے ہیں، اور دوسری طرف ایک غریب ایک نان کا بھی محتاج نظر آتا ہے. یہ وہ ظالمانہ نظام ہے جس کے نتائج آج وطن عزیز کا مسلمان بھگت رہا ہے اور اس کے اثرات سے دل برداشتہ ہے. یہ وہ اثرات ہیں جو اس غلامیت کے دور سے چلے اور پھر ان کی آبیاری کی جاتی رہی، اور آج یہ وطن عزیز میں تن آور درخت بنا ہوا ہے کہ ایک طرف خانہ جنگی ہے، فرقہ واریت ہے، اور سرمایہ دارانہ نظام ہے کہ دولت کا بہاؤ ایک طرف ہے، اور ظالمانہ نظام ہے جس سے غریب کے لیے عدالت میں انصاف کا ملنا مشکل ہو گیا. اسلام کا عادلانہ نظام ایسا مبارک نظام تھا، سبحان اللہ، جہاں ریاست میں رہنے والا ہر انسان اس کا ثمرات اور اس کا نفع اٹھا سکتا تھا. تو میرے عزیزو، آزادی کے اس موقع پہ یہ سوچ ہونی، یہ ذہن سازی، یہ فکر مسلمانوں کو، وطن عزیز کے باشندوں کو ملنی چاہیے تھی کہ ابھی آزادی کی حقیقی ثمرات سے ہم بہت دور ہیں. جس مقصد کے لیے یہ وطن عزیز حاصل کیا تھا، یہ بھی اللہ کا انعام ہے کہ اللہ رب العزت نے ایک آزاد خطہ دے دیا. لیکن ظاہر آزاد خطے کا مقصد صرف زمین کا ٹکڑا مقصود نہیں تھا، بلکہ اسلامی زندگی، اسلامی معاشرہ، اسلامی نظام تجارت، اسلامی نظام معیشت، یہ مقصود تھا کہ ہر چیز کے اندر اسلام کے احکامات زندہ ہوتے، اور وطن عزیز کا باشندہ اس عبوری زندگی میں اسلام کے اس امتحانی دور سے گزر کر آخرت کے ہمیشہ کے انعامات کا مستحق بنتا. اگر پوری اسلامی تاریخ میں عروج اور زوال کا لب لباب خلاصہ دیکھنا چاہیں تو وہ یہی چیز ہے کہ جب اسلامی دنیا نے آزادی کی نعمت کی ناشکری کی ہے تو پچھلے 30-40 سال میں دیکھیے اسلامی دنیا کیسے کالونیوں میں اور چھوٹے چھوٹے ٹکڑوں میں تقسیم ہو گئی اور کس انداز سے غیروں کی محتاج ہو گئی، اور جو حصہ ان کے پاس رہ گیا وہ کس قدر بدامنی اور انتشار کا شکار ہے. یہ بہت بڑی عبرت کی چیز ہے، بہت بڑی عبرت کی چیز ہے، اور اس عبرت کا نقشہ وطن عزیز کے اندر بھی ہو رہا ہے کہ ایک حصہ بنگلہ دیش کی صورت میں الگ ہوا، دوسرے کا محض رونا ہے، اور باقی ہر طرف فرقوں کی بہار ہے، عصبیت لسانیت کے نعرے ہیں، ٹوٹ پھوٹ کی باتیں ہیں،
تعصب اور نفرت انتہائی عروج پر ہے، اس لیے کہ جو وطن عزیز کا مقصد آزادی تھا، جس سے یہ پنجابی اور پٹھان اور بلوچ اور یہ مہاجر باہم شیر و شکر ہوا کرتے تھے، اسلامی اصلاحات اور اسلامی اخوت کی روح جس سے زندہ ہو سکتی تھی وہ تو اسلام کی زندگی تھی۔ جب ہم نے اس کے راستے میں روڑے اٹکائے اور اسلام کی تمام، جسے کہیں کہ خیر کے تمام مراکز کے لیے، تمام خیر کے نقشوں کے لیے ہم نے سارے راستے بند کرنے کی سازشیں شروع کی ہے، اور بے حیائی اور فحاشی اور عریانی اور سود اس کے اڈے آباد کیے ہیں، تو میرے عزیزو پھر ملک کی سلامتی ان چیزوں سے خطرے میں پڑتی ہے۔ اس لیے کہ اللہ نے کہا ہے اور اللہ کے رسول نے بتایا ہے، اللہ کے رسول نے بتایا ہے، اذا ظہر الزنا والربا فی قوم اذن اللہ بہلاکها، اذا ظہر الزنا والربا فی قوم اذن اللہ بہلاکها، جب کسی قوم میں سود خوری اور سود کے اڈے آباد ہونے لگ جائے اور زنا اور بدکاری کے قلب کھلنے لگ جائے اور انہیں تحفظ ملنے لگ جائے، تو فرمایا یہ اللہ کی طرف سے اس قوم کی بربادی کی نشانی ہے۔ اللہ بھی پھر اس قوم کو ہلاک کرنے کے فیصلے فرماتے ہیں۔ اذا ظہر الزنا والربا فی قوم اذن اللہ بہلاکها، خیر کے سرچشموں کے لیے سد راہ بن جائیں اور ان کے لیے رکاوٹیں کھڑی کر دیے جائیں اور طرح طرح سے انہیں بدنام اور ان کے خلاف تدبیریں بنائی جائیں اور بے حیائی اور فحاشی اور عریانی گندگی کو عام کیا جائے، تو میرے عزیزو پھر اخوت اسلامی کی روح کہاں زندہ رہ سکتی ہے اور اسلامی بھائی چارہ کہاں قائم ہو سکتا ہے؟ پھر لیے لسانیت وطنیت کے بدبودار نعرے اور فرقہ واریت کا عذاب، اس سے نجات کہاں مل سکتی ہے؟ پھر تو یہ چیزیں عذاب کے طور پہ مسلط ہوتی ہیں، پھر تو یہ ساری چیزیں عذاب کے طور پہ مسلط ہوتی ہیں۔ اللہ کی طرف سے وطن عزیز کی شکل میں ایک بڑی نعمت ملی تھی، آج ہم آواز لگاتے ہیں کہ اس کا ایک حصہ کشمیر بھی ہے، ارے جو جا چکا ہے اس کی بھی تو ہم فکر کریں۔ ایک راستہ تھا، کب سے یہ وطن کا حصہ مکمل ہو چکا ہوتا، کب سے وطن عزیز کا یہ حصہ کب سے مکمل ہو چکا ہوتا، اور کب سے رہے سہ حصے میں پختگی اور مضبوطی اور اس کی بنیادوں میں استحکام آ چکا ہوتا، اگر اس آزادی کی نعمت کی قدر کرتے۔ لیکن آج چونکہ آزادی کی نعمت قدر کوئی نہیں کی تو اس کی بنیادی کھوکھلی نظر آ رہی ہے۔ ہم سمجھ رہے ہیں مادی اسباب سے اور وسائل کے زور پہ اور افرادی طاقت سے ہم ان سب چیزوں کی حفاظت کر سکے تھے، یہ تو اس وقت ٹھگی تھا جب ایک ٹکڑا ہم سے الگ ہو چکا ہے۔ یہ ساری چیزیں ہمارے پاس موجود تھیں، لیکن بدقسمتی سے جو اس وطن عزیز کی اصل زندگی، اصل روح، جس سے اسے استحکام ملنا تھا، جس سے تمام قوموں میں بھائی چارہ قائم ہونا تھا، جس سے اس وطن عزیز کو ساری اسلامی دنیا کے لیے اتحاد کا نمونہ بننا تھا، وہ اسلام کے روح کو اس ملک سے نکالنے کی سازش ہوئی، اور ہر آنے والا دن ایک نئی سازش لے کے آتا ہے اسلام کے خلاف۔ کھلے عام سود کی حمایت کی باتیں اور کھلے عام شراب کے لائسنس دینے کی تدبیریں اختیار کی جا رہی ہیں اور کھلے عام فحاشی کے اڈے آباد ہو رہے ہیں، یہ بربادی کے نقشے ہیں۔